سامراج سے نجات، ایران کی جدوجہد اور عالمی منظرنامہ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کے ذریعے عرب ریاستوں کو آپس میں بانٹ لیا اور ان پر اپنے وفادار حکمران خاندان مسلط کر دیے۔ اسی دوران 1917 میں برطانیہ نے بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے فلسطین میں صہیونی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں اٹلانٹک چارٹر کے ذریعے امریکہ اور برطانیہ نے متحدہ ہندوستان سمیت کئی خطوں کی نئی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ نو آبادیات کا براہ راست قبضہ ختم کر کے نیو کالونیلزم نافذ کیا گیا، جہاں ظاہری آزادی تو دی گئی لیکن وسائل کا کنٹرول مغربی طاقتوں اور MNCs کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ IMF، ورلڈ بینک اور بریٹن ووڈز سسٹم جیسے ادارے اسی تسلط کو برقرار رکھنے کے آلۂ کار بنے۔ جس ملک نے اس نظام سے نکلنے کی کوشش کی اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ عراق، لیبیا، سیریا سب کو تباہ کر کے رجیم چینج کی پالیسی کے تحت کچلا گیا۔ لیکن ایران نے 1979 میں امریکی سامراج کو چیلنج کیا اور شاہی ایران کے مغربی غلام نظام کو اکھاڑ پھینکا۔ یہ انقلاب صرف حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ عالمی نظام سے آزادی کا اعلان تھا۔ پھر ایران کو شیعہ سنی تنازع میں الجھا دیا گیا تاکہ مسلم دنیا اس انقلابی مثال سے متاثر نہ ہو۔ عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ، بین الاقوامی پابندیاں اور مسلم دنیا میں ایران مخالف پروپیگنڈا سب اسی مہم کا حصہ تھے۔ پاکستان جیسے ایٹمی ملک کو ایران سے گیس نہیں خریدنے دی جاتی کیونکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ ایران نے گیس پائپ لائن ہماری سرحد تک لا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ضیاء الحق کے دور میں پیدا کی گئی فرقہ وارانہ ذہنیت اب عالمی سامراجی کھیل کا غیر شعوری مہرہ بن چکی ہے۔ آج بھی ایران عالمی پابندیوں کے باوجود اسرائیل، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور عرب اتحاد کے سامنے اکیلا ڈٹا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل پر ایرانی میزائل حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک انقلابی قیادت کس طرح سامراج کو للکار سکتی ہے۔ اگر امریکہ ایران میں ناکام ہوتا ہے تو باقی غلام اقوام کے لیے امید کی کرن روشن ہوگی۔ یونی پولر ورلڈ ٹوٹے گا اور ملٹی پولر ورلڈ جنم لے گا جہاں ہر ملک اپنے فیصلے خود کر سکے گا۔ نتیجہ، یہ صرف ایران کی کہانی نہیں، یہ ہر اس قوم کی کہانی ہے جو عالمی سامراج سے آزادی چاہتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سوچیں، کیا ہم بھی غلامی کی زنجیریں توڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟